السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین نیچرل انگریڈینٹ ہیں، پودینے کا سات، اجوائن کا سات اور پیور کافور۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو پنسار سے مل جاتی ہیں۔ کافور جو ہے وہ تقریباً 250 سے 350 روپے چھٹانک آپ کو ملتی ہے مختلف جگہوں سے، اور مختلف کوالٹی کی۔ خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے، ویسے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سستی چیز ہے، ٹھیک ہی مل جاتی ہے، جسٹ اس میں کچرا وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح پودینے کا سات اور اجوائن کا سات جو ہے 100 روپے کا تولہ ملتا ہے۔ جہاں سے میں نے خریدا ہے یا جو ہمارے یہاں کے سٹی کے ہیں تو تقریباً یہی 100 110 90 روپے اس طرح مل جاتا ہے، تو ایز این ایوریج 100 روپے تولہ مل جاتا ہے۔ یہ ہے پودینہ سات، یہ ہے اجوائن سات، اور یہ ہے پیور کیمفور۔ ان تینوں چیزوں کو آپ برابر مقدار میں لیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک ایک تولہ لیتے ہیں یا ایک ایک چھٹانک لیتے ہیں تو سب کی جو ہے مقدار برابر ہو۔ اسے ایک شیشے کا جار لے لیں، جیسے جیم والی کوئی بوٹل ہوتی ہے، اچھے طریقے سے صاف کر کے دھو کے خشک کر لیں۔ ان تینوں کو ہم وزن، چاہے ایک ایک چمچ آپ ڈالتے ہیں، جو بھی پیمانہ آپ رکھتے ہیں، وزن سے رکھتے ہیں یا کنٹینر وائز رکھتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، تینوں کو برابر مقدار میں اس بوٹل میں ملائیں، ڈال دیں۔ اور ڈالنے کے بعد آپ اس کا ڈھکن بند کر دیں بوتل کا، تو 10 سے 15 منٹ ہارڈلی لگیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گی۔ میں ویڈیو بنانے کی اس جلدی شارٹ ویڈیو بنانے کے چکر میں نے اس کو مکس کیا، ایسے شیک کیا، ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو آپ اسے مکس کر لیں۔ اچھا، اس کے استعمال جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ اسے ایگریکلچر میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اسے طب میں بھی بہت یوز کیا جاتا ہے، اور اسے جو ہے جو آج کل مسئلہ ہے، جیسے یہ ہینڈ سینیٹائزر کا بہت زیادہ الکوہل کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ الکوہل والا یہ یوز کریں اور برانڈڈ مختلف ہینڈ سینیٹائزر یوز کر لیں، تو اس قسم کی چیزیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جو کافور ہے، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ کافور کا درخت ہوتا ہے، یہ درخت کی سے جو سیپ سی نکلتی ہے یا مختلف پروسیجر کر کے، وہ مجھے نہیں پتہ کہ کیا پروسیس کرتے ہیں، لیکن اسے درخت سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے کافور، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ، اور یہ ایڈیبل بھی ہے، لیکن اس کو بہت وہ حکمت کے طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، عام بندوں کو پتہ نہیں ہوتا، اگر زیادہ کھا لی جائے یا پی لی جائے تو وہ نقصان بھی کر سکتی ہوتی ہے۔ تو کافور کی آمیزش والی شراب یا مشروب جو ہے وہ پھر جنتیوں کو پلائی جائے گی، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کافور جو ہے وہ میت جب ہم دفناتے ہیں تو میت کے ساتھ کافور رکھی جاتی ہے یا اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قبر میں جو ہے وہ تاکہ کیڑے مکوڑے نہ آئیں، تعفن نہ پھیلے، یہ حشرات، سانپ بچھو وغیرہ یہ نہ آئے، کیونکہ یہ ہر قسم کے پیسٹ اور اس قسم کے حشرات اور چیزوں کو بھگاتی ہے اس کی خوشبو۔ ست کا بھی، یہ پودینہ ست کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت بینیفیشل چیز ہے، اور اسی طریقے سے اجوائن ست کا بھی۔ تو یہ جب آپ تینوں آپس میں مکس کر لیں گے تو اسے چھوٹی سپرے بوٹل لے لیں، ہر 10 ایم ایل کے ساتھ ایک قطرہ یا 1 ml جو ہے وہ آپ نے یہ والا مکس کرنا ہے، جو تیل سا بن جائے گا ان تینوں کا۔ تو باقی اس میں یعنی 10 ml پانی تو 1 ml جو ہے اس کے ساتھ اس میزے کا، یہ تینوں کا مکسچر جو بنے گا اس کا، تو اس ریشو کے ساتھ آپ جو ہے وہ کر لیں گے۔ فار ایگزامپل آپ نے 1 لیٹر پانی لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس حساب سے یعنی 1000 ml بنے گا، تو 100 ml ساتھ میں آ جائے گا جو یہ امیزہ ہے، تو وہ آپ کا تیار ہو جائے گا ہینڈ سینیٹائزر کے طور پہ۔ پانی اور 100 ml یہ والا محلول اور 1000 ml جو ہے وہ پانی، تو یہ ٹوٹل 1100 ml بن جائے گا۔ تو یہ آپ کا بہترین ہینڈ سینیٹائزر ہے، یا جو بھی آپ نے دروازے صاف کرنے ہیں یا جو ایسی چیزیں کرتے ہیں، یہ بہت زبردست جراثیم کش چیز بنتی ہے۔ تو اس سے جو بھی سرفیس آپ نے صاف کرنی ہے، ہاتھ صاف کرنے ہیں، تو اس سے آپ کریں۔ آنکھوں میں پڑ جائے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر مطلب وہ ذرا بہت زیادہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے، تو جیسے آنکھوں سے آنسو سے آتے ہیں، تو وہ والی سچویشن ہو جاتی ہے، پانی سے دھو لیں، جسٹ یہی ہے۔ ہاں، بچوں کی آنکھوں سے یا جن کی آنکھیں خراب وغیرہ ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ آنکھوں میں نہ جائے، اور چہرے پہ غیر ضروری ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ہینڈ سینیٹائزر کے طور پہ یوز کریں، اور سرفیس کو جو ہے وہ کلین کرنے کے لیے یوز کریں اس کو۔ باقی اگر کسی کو بخار ہے
تو یہ بخار میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا جو ہے انگلی کے اوپر ایک قطرہ لگا کے یا تھوڑا سا انگلیوں کو ڈپ کر کے اس میں ماتھے کے اوپر لگائیں. آ، زکام وغیرہ ہے نوز پہ، ماتھے پہ، گلے پہ، اگر گلے میں تکلیف ہے تو یہ اس طرح کر کے باہر سکن کے اوپر جو ہے اسے مل لیں. تو ناک وغیرہ بھی کھل جاتا ہے اس سے، اور بخار وغیرہ میں بھی افاقہ آتا ہے، سر درد میں بھی افاقہ آتا ہے، گلے کی سوزش وغیرہ ہوئی بھی ہوتی ہے تب بھی. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کڈنی پین ہے یا کوئی سٹون وغیرہ ہیں تو اس کے لیے جو ہے اس محلول کے یہ جو آئل سا تینوں کا بن جائے گا، 2 قطرے صرف لینے ہیں اور 1 گلاس نیم گرم پانی کا لینا ہے، اس میں مکس کرنے ہیں اور وہ پانی پی جانا ہے. پیٹ میں درد ہو تب بھی یہی اسی طریقے سے 2 قطرے پانی، 1 گلاس جو ہے 2 قطرے یہ والا محلول اور 1 گلاس پانی نیم گرم پی لے بندہ، پیٹ کا درد بھی چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو خونی بواسیر ہے یا بلیڈنگ ہوتی ہے ریکٹم والی سائڈ سے، تو وہ بھی 2 قطرے اس کے محلول کے اور 1 گلاس پانی کا جو ہے وہ نیم گرم اس میں ڈال کے پی لیں. یہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، حسب ضرورت، جیسے مطلب بندے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے دن میں ایک آدھ دفعہ. اور اگر بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے تو وہ مطلب یوں سمجھیں کہ ایک دن چھوڑ کے ہی اگر لے تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ ہے کہ اسے متواتر جو ہے وہ ہفتوں یا مہینوں نہیں استعمال کیا جاتا، کیونکہ اس کی کم مقدار میں بھی بہت زبردست کام ہو جاتا ہے اور اسے ٹائم دینا چاہیے. پھر ایگریکلچر میں اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 200 لیٹر والا ڈرم پانی کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں 15-15 گرام لے لیں، یعنی تقریباً 1.5-1.5 تولہ لے لیں اور اس کا محلول بنا لیں. اور اس محلول کو پھر اس 200 لیٹر پانی میں مکس کر لیں اور 1 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ آپ سپرے کر دیں، جہاں پہ کوئی بھی سکنگ انسیکٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں جیسے بگز وغیرہ اور ملی بگز ٹائپ کی چیزیں، اور تیلا وغیرہ جو ہوتا ہے ایفڈ جیسے کہتے ہیں، تو اس میں یہ استعمال کریں تو یہ بہت زبردست طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ویسے ہی جو ہے رومال وغیرہ کے اوپر رکھ لیں، لگا لیں، اپنی گاڑی میں بھی آپ رکھ سکتے ہوتے ہیں. کسی بھی وہ جیسے ہم ڈیش بورڈ کے اوپر پرفیوم والی بوٹلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اس کے بجائے کسی ایسی اس ٹائپ کی بوٹل میں آپ یہ ڈال کے رکھ لیں تو گاڑی میں نہ مچھر آئیں گے. پھر ایئر پیوریفائر بھی ہوتا ہے، کافور وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، تو ہوا بھی صاف ہوتی رہتی ہے. اور آج کل تو یہ کرونا کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو اس میں یہ بہت افیکٹو ہے. اور بالکل 100% لاجک اور طب جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ جراثیم کش ہے، اور اس سے جو ہے وہ جراثیم اور اس قسم کی چیزیں ساری دور بھاگتی ہیں. تو ایز اے پریکاشن اس چیز کو یوز کریں، بجائے اس کے کہ آپ الکوہول اور بہت مہنگے مہنگے وہ چیزیں یوز کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ جو ہے وہ آپ اسے ایز اے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کمرے میں جو ہے وہ آپ رکھیں اس پیور محلول کو، یا ویسے ہی اسپریئر جو آپ نے مکس کیا ہوا ہے تو اس کا بیڈ کے اوپر آگے پیچھے آپ اسپرے اگر کر دیتے ہیں، یہ کلیننگ میں استعمال کرتے ہیں، تو مچھر مکھی وغیرہ بھی اس سے کافی کنٹرول ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. انڈین لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے یہ کافور کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، پانی کی شیپ دینے کے لیے وہ تارپین آئل استعمال کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو وہ بالکل طریقہ کار غلط ہے. تارپین آئل جب برن ہوتا ہے یا اس کا کوئی ماسکیٹو ریپیلنٹ بنایا جاتا ہے تو وہ ٹاکسک ہوتا ہے اور کافی اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں. جلد وغیرہ پہ بھی ریش وغیرہ پڑ جاتے ہیں تارپین آئل کی وجہ سے، تو وہ طریقہ کار بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ چلیں پہلے آپ سے، میں نے آپ کو شیئر کیا تھا پیمپر والا فارمولا ریپلیسمنٹ کے طور پہ یا اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ ماسک کے، اور میں نے کہا یہ سینیٹائزر کا بھی اب مسئلہ بن گیا، بہت ساری جگہوں سے سینیٹائزر وہ غائب ہو گیا. تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بھی بنا دوں. ہوپ کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہر قسم کی آفت مصیبت سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.